نہیں پتا ولید یہ ہاتھ کیا ہے. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے, سوارے دوش رسول جانے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اوے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اور کوفیوں اور شامیوں, حسین اعلان کر رہے, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آ. بارے دیگر با آواز بلند صلوات. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے, وہ اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, بارئ الخلائق اجمعین, الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی, التہ التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری, بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ, ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين, أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, بسم الله الرحمن الرحيم, زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب, درود بمحمد وأهل بيت محمد. ایکو کم کر. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے, اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بار الہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں, سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ, مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اس عزت بھرے اجتماع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو, اور بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا, اس پر آشوب اور نازک دور میں امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. بار الہ اس پر آشوب دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. تجھے واسطہ تیری عزت کا, اس نازک ترین دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ رہے, ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا, ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب کرے. ہمیں اس قابل بنا کہ وہ بادشاہ ہمیں دیکھ کے مسکرا سکے. تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہے, موسم کی بھی اور ذاکرین کی بھی. اس شدید حبس کے موسم میں مجھ سے پہلے جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ پڑھ گئے, اور میرے بعد بھی اس شدید حبس کے موسم میں یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے. میرے بعد بھی ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے, میرے بعد ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے, اور یہ ہزارہ درجہ بہتر پڑھنے والے اس کاروانے مدحت کو ایسے ہی رواں دواں رکھیں گے.
اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. سفر لمبا ہے میرا, مظفر گڑھ, ملتان اور پھر مجھے لاہور پہنچنا ہے. تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے پاس ہیں ان کے اثر پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں. اور یا علی 28 رجب دربار ولید امام حسین شہنشاہ بادشاہ نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا گھبرا نہیں, لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. بھیا ہاتھ کھولیے گا, ہاتھ کھولنے ہیں. تقریباً 4 سال کے بعد آپ کے سامنے ہمیں من ضائع نہ کریں خدا. ہاتھ کھول ذرا, اتنی ٹھاٹ ڈیچا سی کدی نہیں ہاتھ بدے کرما لیا, ماحول ویک کرما لیا. لکھو یہ ابن عوام کو. میں موسم کی صورتحال سمجھ رہا ہوں, لیکن ذرا یہ سینوں کے دریچے کھولیں تاکہ ہوائے نجف آپ کے سینوں میں بہار بنا دیں. جناب ذوالفقار صاحب تشریف لائیے گا. تقریباً 8000 کلومیٹر کا سفر, 7 سمندر پار سے اسپیشل اس مجلس کے لیے مجھے جلدی آنا پڑا ہے, ورنہ پتہ نہیں کہاں کا پروگرام تھا. اب یہ اپنے مجمع سے کہیے گا اتنی قیمت دیں جتنی میری مطلوب ہے, ورنہ نوکری رئی برابر بھی اپنے اندر موسم کا تغیر نہیں رکھنا. معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ولید نے بلایا امام حسین شہنشاہ بادشاہ 27 رجب کو دربار ولید میں گئے. تاریخ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اب میرے مولا دربار میں گئے تو اس نے جانے سے پہلے پلان کیا تھا جب حسین آئیں تو حسین کے آنے پہ کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. لیکن وائر روب امامت کے جب میرے مولا داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہی اٹھا جس نے سب کو بیٹھنے کا کہا تھا. وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور کھڑا کے کہتا ہے ابن رسول اللہ آئیے میری جگہ پہ آ کے بیٹھیے. آئیے یہ جگہ بھائی اس کی کو بند کرنا, آئیے آ کے یہاں بیٹھیے. جو اس کی مسند تھی وہاں میرے امام سے کہتے ہیں آئیں آ کے یہاں بیٹھیں. اس پہلے جملے پہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کا مجمع کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ جملہ پڑھ کے دیکھنا ہے کہ 5 منٹ اور پڑھنا ہے یا یہیں سلام کرنا ہے. زیادہ نہیں پڑھوں گا, اپنے مجمع سے کہیں اتنی قیمت دیں, یہ الفاظ کے عاشق ہیں جتنی بنتی ہے. اس ظالم نے کھڑے ہو کے کہا آئیں آ کے میری جگہ پہ بیٹھے. اس کی مسند کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے امام فرماتے ہیں جا اپنا کام کر, تجھے پتہ نہیں قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا مداد نہ کرے. جڑے ہو کی گلتے خریدار بیٹھے ہو, کوشش کر کے ہاتھوں سے حیدری. جلدی 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 جلدی, بڑی جلدی 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 جلدی. یا علی فرمایا تجھے پتہ نہیں قرآن رحل کے علاوہ کہیں آتا ہی نہیں ہے. فرمایا بتا مجھے بلایا کیوں ہے. اس نے خط دیا, یہ یزید کا خط ہے. یزید نے کہا حسین سے کہو یا بیعت کرے یا جنگ کرو. خط کو لیا, دربار کے کونے میں پھینکا. میرے امام واپس دروازے کی طرف چلے. میرے امام جا رہے تھے, اس نے کامتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ آپ تو جا رہے ہیں, میں یزید کا نوکر ہوں, بتائیں میں یزید کو لکھوں کیا کہ حسین نے مجھے رپلائی کیا کیا. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو, نہ تو گھبرا نہ اسے پریشانی کا کہے. فرمایا اسے لکھ دے, حسین اعلان کر رہا ہے. کیا لکھوں؟ فرمایا اسے لکھو, اسے لکھو. کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. اتنے گھنٹے دے سفر دا مول جے دوجے مصرے تے نہ پایا, قرآن دی قسم 3 سال دے بعد آیا. ارمانی ویسا میرے امام نے جملہ نہیں کہا, سارے درباریوں کے چہرے پہ تماچا مار دیا. کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا جے ایک ہاتھ سے موبائل ہے تو دوسرا ہاتھ چوی دے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. پہلے 4 مصرے مقدمہ ہوں گے, آخری 2 مصرے ریزلٹ ہوں گے. فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. ولید یزید کو لکھ دے, حسین اعلان کر رہا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جنہیں 100% یقین ہے کہ کربلا والوں کے کرم سے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ ہاتھ بلند کر کے اس ہاتھ کو سلام کریں, باقیوں کی اپنی مرضی.
اوکے ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. ولید اسے لکھ دے, حسین اعلان کر رہے بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو کوشش کر کے مل کے ہاتھ اونچے. ہائے غریب یا علی یا علی یا علی. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, بنا رہے گا. بند کرو. خیریت ہے, وجہ مند دسو ذرا. اے معذرت نال جویں حکم کر دیو, جویں حکم کر دیو, اے دل بھی قبر حسین وتے سن بھی نہ پھٹن دیو. مولا وڈے رنگ لینے مل کے نعرہ ہے حیدری, بنا رہے گا نشان عبرت. ارے نہیں, کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ فیملی کا بندہ ہوں, مجھے لڑائی آتی ہی نہیں ہے. یا علی یا مجھے لڑنا باخدا لڑنا آتا ہی نہیں ہے. اگر آتا بھی تھا تو میں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھا ہوں. کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہر بندے کو اپنی اختلاف رائے کا حق ہے. ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے. اتنے سارے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بندے کی سوچ کے ساتھ چل رہا ہوں. لیکن آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان, ارے دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. تمام عمر انسان کا جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس ہی ہوتی ہے. انسان کا تجربے والا باب کبھی بند نہیں ہوتا. زندگی ہر موڑ پہ ایک نیا درس دیتی ہے. لیکن الحمدللہ کوئی اتنے دھکے یا اتنا کچھ زمانے نے سکھا دیا ہے. مولا شہنشاہ بادشاہ کا کرم ہے. پتہ نہیں کس کا مصرع ہے, مصرع کمال ہے. یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا, ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. گزارش ہو رہا ہے, آپ کی رائے ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. مجھے بعد ملیے گا, میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لوں گا. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. فرمایا بنا رہے گا, یا علی بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں. وہ بات بیعت کی کر رہا تسی چوک تو میں توڑے کول آوے. وہ بات پریشان ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں ہوں. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. ولید نے کہا حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ فرمایا اس ہاتھ کو پہچان پہلے یہ ہاتھ کیا ہے. فرمایا بدبخت, فرمایا بدبخت, یہاں میری علاوہ کوئی آپ کی کچھی کا بھی ذاکر ہوتا تو ابھی تک اس سے ان کی لڑائی ہو چکی ہونی تھی. میں تو اعتراض کرنے والوں کو بھی سینے سے لگاتا ہوں. محبتیں بکھیرنے والا زمانہ بھائی, لڑ کے کرنا ہی کیا ہے. تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر بندہ مار رہا ہے. کبھی گالی دینے والے کو دعا دے کے بھی دیکھو. مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے, تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ. اس نے کہا بتائیں یہ ہاتھ کیا ہے. حسین بتا رہے ہیں اس ہاتھ کی فضیلت. فرمایا تو کہتا ہے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھوں, اور تو نے یہ ہاتھ پہچانا ہی نہیں. سن, آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب, نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب. میں کول آوے سا میں آکھیا وے اپنے محلے نے کہے رلن میرے نال. عیسیٰ کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا نصیب, اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. جسے پریشانی ہو رہی ہے ویسے بات نہ جائے, میری بات کا مان کرے, میں بات کیا کر رہا ہوں. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے حیدری. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا مصرع اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہر بندہ یہ سمجھے کہ علی عباس عسکری اتنا سفر کر کے اس کے کان میں سرگوشی کرنے آیا. جملہ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کی داد جاننے کے بعد ملتی ہے. اتھے بیٹھے میں تو اتنا مقروض کر لے کہ اگلے سال تک تھوڑے ادھار ہے.
جملے دا وزن کرے میں گل جتنے کیمرہ مین نے ایک بار کیمرہ پھیرے مجمع دی ویڈیو بڑا من بندہ دسن جڑا چوپے فرمایا ہن راضی ہو میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا ذوالفقار صاحب بندہ بتانے جڑا جوندا ہے حسین بادشاہ دا لنگر کھا کے ہاتھ کیوں نہیں چیندا جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہرے میں تماچا مارا تجھے نہیں پتا ولید یہ ہاتھ کیا ہے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے سوارے دوش رسول جانے رسول جیسا خطیب سمجھے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلان کرندہ یا علی یا علی یا علی سید تو ہی کوئی بولنے یار میری ہتھیلی کو میری ہتھیلی میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا اے تسی بدام اس وجہ تو ممبر تے رکھن کے یاداشت چنگی رہے بندے دی میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے ارے سوارے دوش رسول کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھے ہائے ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا اس سے بڑی بات قمر صاحب کروں تو پھر لطف ہے فرمایا میں اس کی بیعت کروں تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو فرمایا تم نے کمپیریزن کر کے دیکھا کہ وہ کیا ہے میں کیا ہوں وہ کیا ہے اسے ایک مہمان کی جھولی نہ سمجھنا اسے میرا کاسہ خیرات سمجھنا یہ جو کاسہ خیرات ہے نا یہ تمہاری مسکراہٹ سے پر ہو جائے گا ان آنکھوں سے کوئی اتنی دادیں دیکھ لی ہیں نا کہ اس زبان سے حسین کی قسم بیان نہیں کر سکتا اوقات نہیں حیثیت نہیں ذوالفقار انکل بساط ہی نہیں ہے مولا حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے کوئی وقت ہی ایسا گزارا کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ ڈیمانڈز ہی زیادہ نہیں کر سکے جہاں ڈیمانڈز زیادہ نہ ہوں وہاں اپنی چاہت سے زیادہ مل جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے یہ جو داڑھی اتر رہی ہے ابھی یہ بھی نہیں اتری تھی تو جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے میں حسین بادشاہ کا نام لے کے آ چکا ہوں یہ مسکراہٹ بھر دینا میری نوکری ہو جائے گی داد بے شک اپنے پاس سنبھال کے رکھنا حسین نے کہا تو نے پہچانا وہ کون میں پہلا مصرع جیسے سنو تمہاری مرضی دوسرا مصرع ضائع نہ کرنا فرمایا تم نے پہچانا ہے وہ کون اور میں کون فرمایا یزید حسین فیصلہ تم خود کرو وہ کہاں اور میں کہاں فرمایا وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح کوٹلہ حاجی شاہ مصرع پڑھا تھا میں نے ہائے 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 ان ہاتھیں سلام کرا جو لوگ کی گاتے بلند ہونے پہ بابا جی بابا جی بابا جی وہ شر پسند قاسم پیر فلک سے وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح آپ نے جتنی باتیں کی ہیں میں تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں بے شک یہ کلپ علیحدہ نکال لیں شاہ صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں لیکن پورے مجمع کے سامنے مانگوں گا بھی کہ آپ نے کہا ہے کہ جیڑا میرے کو سی میں 100 روپیہ دیہڑی تے دے سا سمجھا یا 200 دیہڑی دیتی ہے 100 میرے فرمایا وہ کہاں فرمایا میں کہاں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ پچھلے سر اٹھائے اگلوں پہ میں راضی ہوں سو فرنٹ والے میرا وجود جملہ قیامت سے وجنی آسمان سے بڑا شعر ہے سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر میں قربان ہوں کچھی میں ترے ہوں ہمارے دعا آپ کے ساتھ
میں نے اسی لیے جناب مصرا قبول کیجیے. میں تھا ہم آپ کے تھا عبید پہ مولا فرمایا پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح. انج دا بندہ تو بھی نہ رلیا اسی اترا ہوں میں زمین پہ. اب اٹھ کے دعا بھی دی ہے, نیاز بھی دی ہے, آپ بھی نیاز دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں جڑے اتھے دیندے پیو اے انہاں چوں نہیں, اے وکھرن مصرا قبول کریں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا حسین. تاریخ کہتی ہے علی کا لال نے چاہا کہ میں 10 لاکھ کے سامنے کچھ کلام کروں, تو علی کا لال اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا. اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے یمین سے یسار تک علی کے لال نے نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کی دیر تھی, 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. پھر ایک جملہ کہا اور خدا کی قسم یہ جملہ کہہ کے جنگ سمیٹ کے حسین اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا 9 لاکھ کوفیوں شامیوں یاد رکھنا, حسین اعلان کر رہا ہے تم 9 لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اوپر رکھنا, جملہ آگے ہے. فرمایا تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے جنازے کی نیت کرنی پڑے گی, لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. ہائے ہائے انگل ذوالفقار پورے دن کی داد ایک طرف یہ جملہ. پھر علی کے لال نے جملہ کہا, فرمایا کوفیو سید میں نے کھڑا اس لیے کیا, میں تو نوکر ہوں, میں تو داستان نواں ہوں, میں تو قصہ گو ہوں, میں ذاکر تو نہیں ہوں. اپنے بندوں کے چہرے دیکھنے ہیں. یہ 2022 ہے, یہ 2022 ادھار والا زمانہ ہی نہیں. یہ ویڈیو یہ سپیکر بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ مجھے بندہ بتائیے گا جو نہیں بولتا, میں پاس جا کے تسلی دوں, سمجھاؤں, پھر اس سے میں دعا لوں جو میرا حق بنتا ہے. فرمایا اب سنو حسین کون ہے, یہ بات یاد رکھنا, جتنے ابتر ہو تم, جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ, اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. سر اٹھائیں انکل جی, سر اٹھائیں ناظم ممبر صاحب. فرمایا ایسے فرعون پر, مصرے ضائع ہو رہے ہیں, ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں, اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اس زمین پر یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے, بیت بڑی ہے. مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ میں ابھی لندن ان کے سامنے ہاتھ مان کے کہہ رہا تھا قبلہ کس معیار پہ بیٹھ کے ایسے شعر لکھتے ہیں. فرمایا اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اور کوفیوں اور شامیوں, حسین اعلان کر رہے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو, میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے یار. سمجھ گیا, مل کے بولو حیدری. تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فرمائے شہر پر راضی رہیے گا. کرما لے موسم تو دیکھ, میرے تو 1000 درجہ بہتر. مولا عباس پہ پھر پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے. چھوڑ دیں اب کاغذ قلم چھوڑ دیں, بات جو ہے نا وہ آگے نکل گئی ہے. یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں, یہ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے, یہ سب سمندر ہیں, یہ سب سمندر ہیں, اور میں قطرہ بھی نہیں. مجھے اس قطرے کا بھی لمس مل جائے نا, میرے لیے بہت. مجھے تو خاک کے نجف کا ایک ذرہ بھی اگر میرے دامن میں آ گیا نا, خدا کی قسم وہ میرا توشہ آخرت ہے. یہ بہت بڑی جگہ ہے. حسین علیہ السلام کی قسم ہے, اس وقت اپنے اندر ڈر رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ کوئی خوف نہیں کہ ان کیمروں میں مجھے کہاں کہاں سنا جا رہا ہے, مجھے یہ ڈر رہا ہے کہ مجھے وہاں کہاں کہاں کی نظر ہے. مجھے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. اللہ کرے میں بات مولا عباس کا یہ حکم نہ کرتے, اگر مولا عباس کا حکم نہ کرتے میں نہ پڑھتا, اگر کر دیا تو مجھے تنہا نہ کرنا. مصرع عرض کر رہا ہوں, جو اجل کہتے ہیں موت کو, مصرع قبول کرو. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. بابا جی لکھنؤ سے کلام چلتا چلتا کوٹلہ حاجی شاہ ہے, بلال کاظمی. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. اب
اس مصرع کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا. یہ مصرع نظر آیا ہو. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر غلطی کر کے اسے تسلیم کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سب سے بڑی ڈھٹائی یہ ہوتی ہے بندہ غلطی کرے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جائے جی میں نہیں کی تھی. آپ چوری کر کے پوری دنیا سے بھاگ سکتے ہیں, آپ پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں, پوری دنیا مان جائے گی جی علی عباس عسکری چوری نہیں کی تھی, لیکن وہ جو ایک اندر ضمیر ہے نا وہ آواز مارے گا کہ عسکری کی تھی تو تم ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں جن شعراء کا نام ممبر پہ لیتا ہوں, یہ کیمرے میں سامنے ویڈیو بن رہی ہے, جن شعراء کا میں نام ممبر پہ لیتا ہوں ان شعراء پہ جہاں جو چاہے بیٹھ کے مجھ سے بات کر لیں. میں نے صرف نام یاد نہیں کیے ہوئے. میں اگر سودا درد آتش غالب ذوق انیس دبیر داغ جوش جگر فراق ساحر فیض منیر فراز محسن نقوی جون ایلیا یا جن کے میں نام اٹھاتا ہوں الحمدللہ میں نے بہت پڑھ چکا ہوں. زیادہ نہیں پڑھا تو اس وجود سے زیادہ, اپنی حیثیت سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. اسٹوپڈ لوگوں کو رپلائی کرنے والی علی عباس عسکری کی عادت ہی نہیں ہے. عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع. میں شاعری پڑھنا ہی چھوڑ گیا ہوں, لیکن اب میں مجبور ہوں کہ آیا کچھی جتنے عرصے دے بعد مصرع علماء, شعراء, خطباء, محققین, واعظین, مقررین, مفسرین, فقہاء, علماء, عرفاء, ہر مکتب نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے کربلا میں تلوار کیوں نہیں چلائی. آج علی عباس بھی بتا رہے کیوں نہیں چلائی. یہ جملہ نہ ضائع کرنا, اگر گل نبی ہوئے تا نبی نہ ہوئے تو چپ رہ آئے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا, لشکر اصغر قافیہ بدل رہا ہے ردیف. اللہ کرے میں سمجھا سکوں جو دشت میں کروٹیں, اس ہاتھ کو ایک فیصلہ خود کر, اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, علی مادی سرچا بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی. تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی. تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر. تمہاری خواہش پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. محشر بدل رہا ہے اور مصرع ردائے بیمار کربلا پر, ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا, میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل. سمجھتا ہے کہ خدا معاف کرے 1400 سال سے ممبر سے یہی تو بیان ہو رہا ہے. کربلا سے مشکل تھی شام, ذکر کی قسم کربلا سے مشکل تھی شام. میں نے پچھلے سال ایک کلام لکھا تھا, ممبر پہ اتنا پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا, اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. اس کی زمین کچھ ایسے تھی, خود اپنی ذات کا صدقہ دہر کو بانٹ دیا, علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا. اس کا ایک مصرع میں نے لکھا تھا, علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا. مصرع ہے سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی, بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا. اللہ لکھ وری بہن پیر فلک سے بہن نے بھائی سے کہہ کے. حکم ہو گیا مجھے, مجمع میں سے حکم ہو گیا, میں پڑھ رہا ہوں. سنا جو شام ہے مشکل بلا کے دشت سے بھی, بہن وہ بندے سر اٹھائیں جن کی گھر اولاد ہے. اولاد کی محبت خدا نے فطرت میں رکھی ہے. اب یہ ایک نیچرل, میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, پترا والے بندے ہائے نہ کیتی علی دیاں دھیاں دے کے شرمندہ ہو سی. مصرع میرا قد چھوٹا ہے انہوں نے عطا بڑی کر دی. بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا,
اور شعر ہے کبھی وہ دیکھیں صغیر اور کبھی علی اکبر، سنا کی نوک پہ شہن نظر کو بانٹ دیا۔ حسین ایک وقت میں اصغر کو دیکھیں یا اکبر کو دیکھیں؟ مجھے لکھنا آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے لکھتے ہیں۔ میں تو ایک بانٹ دے ردیف مجھے ملی، میں اس پہ چلنا شروع ہو گیا۔ بہن نے بھائی سے کہہ کے سفر کو بانٹ دیا، علی کے لال نے جنگل میں گھر کو بانٹ دیا، سنا کی نوک پہ شہن نظر کو بانٹ دیا، بچانے آئی یہ بابا صدا جوان نے دی، لئین مار کے برچھی جگر کو بانٹ دیا۔ سنا کی نوک پہ صرف 1 منٹ، زیادہ نہیں پڑھوں گا، سنا کی نوک پہ شہن نظر کو بانٹ دی۔ یہ سال بھر کی محنت ہے، مالک یہ فرش عذاب بچھائی قبول کریں۔ ہر دل میں کربلا ہوتی ہے میرے حسین کی، یہ زندہ معجزہ ہے خدا کی قسم۔ اس موسم میں لوگ اپنوں کے جنازے چھوڑ جاتے ہیں، یہ اس موسم میں آپ لوگوں کا یہاں کے بیٹھنا خدا کی قسم دعا نظر آتی ہے خاتون جنت کی۔ یہ فرش عزا ایسے ہی بچتی رہے، یہ خاندان ایسے ہی آباد و شاد رہے۔ آج تو پھر اوپر سے خاص دن ہے ایک ایسا زمانہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کیا اور تم گلیوں کوچوں بازاروں میں بتاتے گئے یہ ہماری فتح کا اعلان ہے۔ قبلہ نسیم صاحب فرماتے تھے وہ بدبختو تمہیں اندازہ ہی نہیں اس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ حسین کو نیزے کی نوک پہ بھی تڑپانے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ کچھ کہتے ہیں انیس کے مصرے ہیں، کچھ کہتے ہیں اختر چنیوٹی کے مصرے ہیں، جس کے بھی مصرے ہیں، جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ آج کا دن ہے، ایسے ہی میرا یقین ہے کہ جس کا یہ شعر ہے نا وہ امام حسین کی بارگاہ میں اس وقت انشاءاللہ خاص غلاموں میں ہوگا۔ نیزے کی نوک پہ بھی حسین کو کم نہیں تڑپایا۔ میں جملہ پڑھ کے شاید سمجھا سکوں۔ مصرع ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، اور خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی رضا سے۔ اللہ، اس سے آگے ہو بھی نہیں سکتا مسئلہ۔ میرے تو بڑے محترم مداح بیٹھے ہیں ممبر پہ، میرے تو آن بھائی اتنا بڑا مصائب پڑھ گئے، اتنی بڑی گریے کی مجلس کر گئے۔ نیزے کی نوک، سید الشہداء کا سر، تلاوت قرآن۔ اب آج کل کا قاری تلاوت کرے تو وہ عرشی اتر کے تلاوت قرآن سنے، کلام خدا ہے، اور جہاں نوک سنا بدن بغیر سید الشہداء تلاوت کرے۔ مجھے سوچ کے بتاؤ وہاں ماحول کیا ہوگا۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے سادات کے قافلے کو روک کے آرام کیا جائے۔ جس جگہ کو آرام کرنے کے لیے چنا گیا انکل ذوالفقار، تاریخ کہتی ہے وہ جگہ دراصل ایک عیسائی کا باغ تھا، ایک باغ تھا جو ایک عیسائی کی ملکیت تھا۔ باغ میں سادات کا قافلہ سید داخل کیا گیا، قافلہ داخل ہوا، باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے۔ نیزے کی نوک پہ ایک سر ہے جو باقی تمام سروں کا ترجمان ہے، وہ سر تلاوت قرآن کر رہا ہے، وہاں سے تلاوت جاری ہے۔ خدا کی قسم اس بندے کے اندر پتھر ہے جس کے یہاں درد نہیں ہونا۔ بڑی تاریخ کہتی ہے اس کونے پہ سر کھڑے ہیں، یہاں سے تلاوت جاری ہے، باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہے۔ مضمون میں نے اپنا شروع کر دیا، 2 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں۔ یہاں تلاوت جاری، اس کونے پہ اسی عیسائی، ہائے او کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دیئے، اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بیٹی کا نام آمنہ ہے، عیسائی مذہب ہے اس کا، دین ہی مسیحی ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا کہ آنکھوں کو نور مل ہی نہیں سکتا، حکیموں نے جواب دے دیا، ہر طبیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، نور نہیں مل سکتا۔ تاریخ کہتی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، یا اچانک اس کے کانوں تک نہ سید الشہداء کی تلاوت کی آواز۔ تاریخ کہتی ہے تھی مسلک کی مسیحی، لیکن اسے وہ تلاوت کو اتنی پسند آئی وہ رہ نہیں سکی، وہ کھڑی ہو گئی۔
اس بیچاری 4 سال کی نابینا بچی کو دکھائی دیتا نہیں تھا. اس نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ ہاتھوں کے آسرے لڑکھڑاتے گرتے سنبھلتے وہ چلتی 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 بالآخر اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر. اوپر سر، تلاوت جاری. اب نیچے آ کے کھڑی ہے، چہرے کا رخ اوپر ہے جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میرے مولا تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اب جتنے بندے بیٹھے ہیں، جتنے بندے، جن بندوں کے دلوں میں کربلا خیمہ زن ہے، ایک بار میرے جملے کا وزن کریں. اوپر دیکھ رہی ہے جہاں سے آپ ہائے 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 جہاں سے آپ بزرگ سادات آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو کے تلاوت سن رہی ہے. عسکری نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے وہ محو تھی زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے اوپر چہرہ کر کے تلاوت سن رہی تھی، یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں. تو منظر بنا، تو صرف منظر بنا. کچھی کی قدیم ذاکری تو بہت دور کی بات ہے، میں تو خاک پا بھی نہیں ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. یہ 2-4 موتی اس کی آنکھوں میں نا خون شفا کا ایک قطرہ گر گیا. اب فطرت ہے انسان کی، بس مجھے دیکھنا. اس نے آنکھوں پہ جب اپنا ہاتھ ملا، اس آنکھ پہ ہاتھ ملا، آنکھ کو نور مل گیا. اس آنکھ پہ ہاتھ ملا، اس کی دونوں آنکھوں کو بینائی مل گئی. اب میں نے آرام سے کیا دیا، تو نے آرام سے اس لیے سن لیا کیونکہ آگے اس سے بھی وزنی منزل ہے. جب اس نے دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، نہ سر پہ آسمان رہا. عجیب منظر، نیزے کی نوک فقط، سر بدن بغیر، تلاوت قرآن کر رہے ہیں. وہ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے وہ محو ہے ان کی تلاوت سننے میں. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے اس بچی نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ اسے نیزے پہ سر بھول گئے. زمین ہلی، آسمان ہلا، وہ تڑپی اچانک. پہلے تو تلاوت سن رہی تھی، وہ تڑپی. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. نہ کہا پہلے تلاوت سنتے سنتے نیچے دیکھا تو چند زخمی بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں. آخری بات اللہ کرے میں سمجھا سکا ہوں. جڑے قرآن کے روند پہ ماں حسین دی انشاءاللہ کسی دا محتاج نہ کرے. ماں حسین دی وڈے رنگ لینے. چند بیبیاں نا بڑی بے ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. میری مخدومہ یہ گریہ قبول فرمائیے، یہ فرش عذاب چھائی قبول فرمائیے گا میری مخدومہ. یہ سال بھر کی محنت ہے، ایک آنسو آ جائے میری آخرت کا سامان ہو جائے. میں اسی پہ سلام. میرا یقین ہے مستورات میں، ماؤں بہنوں میں وہ جنت البقیع سے تشریف لے آئی ہیں. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں. ان بیبیوں میں ایک آگے بیوی تھی جو باقی بیبیوں کی سردار اور سالار محسوس ہوتی تھی. وہ 4 سال کی آمنہ چلتی چلتی اسی بیبی کے قریب آئی جو سالار تھی. وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. میں ادب بندہ سر تلے کرے جڑا ماتم نہیں کر سکتا. وہ قریب آئی، اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اس بی بی کو ہلایا. اس سالار بی بی نے گھٹنوں سے سر اٹھا کے اس بچی کی طرف دیکھا. اس آمنہ نے رو کے کہا بی بی اب روتی کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اس نیزے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر کوئی دکھ ہے تو اس نیزہ سوار سے بیان کرے. یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، یہ لوگوں کے غم دور کرتا ہے. ابھی ابھی اس نے میری آنکھوں کو بینائی دی ہے، اپنی پریشانی ذرا اس سے بیان تو کرے. تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا. انہی روتی ہوئی بیبیوں کی اوٹ میں سے اسی آمنہ کی ہم سن 4 سال کی ایک بچی برآمد ہوئی. وہ بچی آمنہ کے سامنے آ کے کہتی ہے آمنہ میں تجھے جانتی ہوں، انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ابھی ابھی جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، یہ اسی کی بہن ہے. جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، یہ اسی کی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں سادات، جس نے تجھے آنکھیں، جملہ تیاری کریں، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اسی کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے اس 4 سال کی آمنہ نے اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کو جواب نہیں دیا. اس کی بات سن کے خاموش ہو گئی. آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی. بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میں جملہ وزنی کہہ رہا ہوں. دیکھتی گئی، دیکھتے دیکھتے آمنہ انہی قدموں سے واپس پلٹی. وہ چلتے چلتے پھر اسی نیزے کے نیچے آئی اور نیزہ سوار کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب، اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے. تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے. تیری بہن کے سر سے خون.
قربان ہوا ماں حسنین دی گریہ قبول کرے نے اے ماتم ماں حسنین دی شادہ قبول کرے نے بہ کے ایک جملہ فرمایا غیر کی بیٹیوں کو اس نے کہا غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے آخری جملہ تیری اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں انکل دی وہ چلتی چلتی باغ کے دروازے پہ بھائی جان اس نے جا کے آواز دی بابا میرے قریب آ بابا آ کے کوئی مقابلہ نہیں یہ ذکر حسین ہے ایک آنسو آ جائے میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بابا مجھے آ کے دیکھ بابا دیکھ میری آنکھوں کو نور مل گیا دوڑتا دوڑتا اس کا عیسائی باپ قریب آیا بیٹا تیری آنکھوں کو نور کیسے ملا اس نے کہا بابا وہ جو اندر نیزہ سوار ہے نا بابا وہ بدن بغیر کرتا تلاوت ہے اور لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے لوگوں کی آنکھوں کو بینائی دیتا ہے بچی کے جملے سننے تھے اس نے باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی بچی سامنے آ کے کہتی ہے بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا اور بابا تو نے اندر نہیں آنا اس نے کہا بیٹا اس نے تجھے آنکھیں دی ہیں میں جا کے اس کو شکریہ ادا نہ کروں کہتی ہے بابا تجھے مریم کی عزت کا واسطہ تو نے اندر نہیں آنا اس کی وجہ یہ ہے ابھی جس کریم نے میری آنکھوں کو نور دیا ہے نا بابا اندر اس کی اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں اور بابا اس کی بہن کے سر پہ چادر نہیں